بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حکمت کی تیسری تعریف، یہ اصل میں دوسری ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ پہلی تعریف کے مقابل میں ہے، اور پہلی تعریف اور اس میں فرق صرف یہی ہے کہ پہلی تعریف میں حکمت کو صرف آیان کے متعلق سے مربوط کیا گیا، یعنی موجودات میں سے موجودات کو دو طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ موجودات جو ہیں ان کی ایک تقسیم یہ ہے کہ آیان اور وجود ذہنی۔ آیان وہ ہیں جن کا خارج میں وجود ہے، مثلا علی اس کا خارج میں وجود ہے ایک فرد کا، لیکن انسان جو ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ آپ کے ذہنی وجود ہے کم از کم، یعنی آگے افلاطون کے ہاں اس سے ذرا مختلف تصور ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ تصورات کے ریفیکیشن کے قائل نہیں ہیں تو وجود ذہنی کا جو ہے خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو پہلی تعریف کہتی ہے کہ فلسفہ جو ہے نام ہے آیان کے متعلق، اور دوسری کہتی ہے کہ وہ موجودات کے متعلق ہے، چاہے وہ آیان ہو چاہے وجود ذہنی ہو۔ تو یہ جو تیسری تعریف اب ہم کریں گے وہ اس طرف آئے گی۔ حکمت کی تیسری تعریف مولانا فضل حق خیرآبادی نے ہدیہ سعیدیہ میں حکمت کی تعریف یہ کی۔ ابھی مطلب یہ کہ انہوں نے کی ہے کہ مطلب انہوں نے نقل کی ہے، کیونکہ یہ تعریفیں جو ہیں آپ کو جو پرانے یونانی فلسفی ہیں ان کے ہاں ملیں گی اور ارسطو کے ہاں بھی ملیں گی۔ الحکمت و علم باحوال، تو ارسطو جس کو انٹالوجی کہتا ہے وہ اسی کو یہاں حکمت کہہ رہے ہیں کہ ارسطو کے تین نام، تو یہ جو حکمت کے وہ تین اس کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے ارسطو کے ہاں جو حکمت ہے، حکمت نہیں کہنا چاہیے، فلسفہ جس کو ہے ایک کو وہ کہتا ہے اونٹالوجی یا وجودیات، انٹالوجی اور دوسری کو وہ کہتا ہے فرسٹ فلسفی، پہلا فلسفہ، اور تیسرے کو وہ کہتا ہے تھیالوجی، ہمارے یہاں اس کا ترجمہ الہیات کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ تینوں جو ہیں فلسفے کے تین بنیادی پہلو ہیں اس کے ہاں، تو انٹالوجی اس میں سے ایک ہے۔ حکمت کی تیسری تعریف مولانا فضل حق صاحب خیرآبادی نے ہدیہ سعیدیہ میں حکمت کی تعریف یہ کی ہے۔ الحکمت و علم باحوال الموجودات اعیانا کانت و معقولات، یعنی یہ موجودات کے احوال کے علم کا نام ہے، موجودات کی مختلف، اور موجودات کوئی بھی ہوں، چاہے وہ آیان ہوں چاہے وہ ذہنی وجود رکھتے ہوں یا خارجی وجود رکھتے ہوں، اور ان کے احوال اور موجودات کا علم کس اعتبار سے؟ علی ما ہی علیہ فی نفس الامر، جو حقیقت الامر میں ہے۔ تو یعنی ظواہر سے ہماری کوئی اتنی، ظواہر سے اگر ہم بحث بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حقیقت تک پہنچے۔ تو علامہ یہ تو ہم چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسی کہ ہیں وہ نفس امر میں، یعنی جیسی کہ وہ ہیں حقیقتاً، نہ کہ جیسے کہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تو وہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، جس کو کانٹ کہتا ہے تھنگ ان اٹ سیلف، کیونکہ ایک چیز جیسی کہ وہ ہے، یعنی ایک درخت جیسا کہ وہ ہے، نہ کہ ویسا کہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو میرے دیکھنے کے پہلو بھی آ جاتے ہیں، اور پھر جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں وہ پہلو بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے تجرد کر کے درخت جیسا کہ ہے وہ اپنی حقیقت میں، تو اس کا علم، اور درخت کا ظاہر نہیں، درخت کا علم بطور موجود کے،
تو یہ بنیادی یعنی ایبسٹریکٹ لیول پہ موجودات کا مجرد سطح پہ جو ہے موجودات کا علم ہے حکمت، اور اس کے احوال کا علم ہے، چاہے وہ موجودات خارجی ہوں یا ذہنی ہوں، لیکن اس لحاظ سے کہ جیسے کہ وہ موجودات ہیں اپنی حقیقت امر میں، اپنے آپ میں، نہ کہ جیسے کہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں وغیرہ۔ بقدر طاقت البشر، یعنی انسانی طاقت جو ہے، انسانی عقل جو ہے اس کی بنیاد ہوگی، اس میں وہی وغیرہ پہ ہم شامل نہیں کریں گے۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں یعنی آیان کی قید اٹھا دی ہے جو پہلی تعریف میں تھی، اور موجودات کو عام کر دیا، خارجی ہوں یا ذہنی۔ باقی تعریف وہی ہے جو میبزی کی ہے۔ اب حکمت کی چوتھی تعریف پہ چلے گئے۔ اب تیسری تعریف کے بعد یہ چوتھی تعریف جو ہے ملا صدرہ کی لائے ہیں۔ پھر پانچویں تعریف پھر دوسری خیر آبادی حضرت نے اس طرح کی ہے، حضرات نے، یعنی خیر آبادی جو ہمارا اسکول ہے۔ تو اس کو میرا خیال ہے چوتھی اور پانچویں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے، اور اس میں تھوڑی سی جو ہے ارسطو کی جو تقسیم ہے نظری اور عملی علم میں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ پہ بھی بات کرنی پڑے گی، تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، حالانکہ یہ زیادہ نہیں ہوا، لیکن اس پر الگ سے کریں گے انشاءاللہ، نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ السلام